محبت کے ساتھ درود السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ سب دین جذب ہو گئے دین حضور میں، سب دین جذب ہو گئے دین حضور میں، تارے چمک سکے نہ فروغ کمر کے بعد، باطل مٹا حضور کی آمد سے اس طرح، غائب ہوں جیسے ظلمتیں نور سحر کے بعد۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق ہمارے بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے محمد امیر حاجی محمد امیر صاحب، ان کے برادران بالخصوص محمد نصیر صاحب، ان کے والد محترم، ان کے پورے اہل خانہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیں ذکر خدا کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں آؤ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہمارے گھر میں کرو، آؤ مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے ہمارے اس غریب خانے میں الاپو۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، اور ہمارے وہ بزرگ اور ثنا خان مصطفیٰ جو ہر سال تشریف لاتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ کرے ہر سال یہ اسی طرح آتے رہیں، لمبی زندگیاں ہوں۔ حاجی صاحبان جو حضرات جہاں خدمت کرتے ہیں، مالی خدمت کرتے ہیں، پیسے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، کمانا اور زیادہ مشکل ہے، پھر دینا اور زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ جو ہم پیسے لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، خود آتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے پیارے محبوب اپنے مبارک الفاظ میں اللہ کا پیغام اپنے غلاموں تک جو پہنچاتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنی زبان قدرت سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی ذات اور میری ساری صفات کی محبت ضروری ہو جاتی ہے ان دو بندوں کے ساتھ جو آپس میں بیٹھتے ہیں تو میری رضا کے لیے، محبت کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے، خرچ کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے، ملاقات کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے۔ ان سے پوچھا جائے آج یقیناً کوئی کسی کے لیے نہیں آیا، اس لیے آیا ہے اللہ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گواہ بنانے آئے ہیں۔ آؤ ہم پہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، عظیم احسان کیا ہے، جس احسان سے آدم علیہ السلام کی امت محروم رہی، نوح علیہ السلام کی امت اس احسان کو نبھا سکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی امتیں اس نعمت عظمیٰ کی سعادت سے محروم رہی۔ اللہ پاک نے وہ احسان ہم پہ کر دیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کتنا بچائیں کسی چیز کو، ہم بچاتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کی عادت، یہاں تک کہ میری فطرت میں بھی انسان کی دنیا کے ساتھ محبت ہے۔ ایک اچھا خوبصورت نوٹ ہو، بڑا ہو، ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہ لگ جائے، یہ نہ لگ جائے، لیکن ایسا وقت آتا ہے ضرورت پہ ہم اس خوبصورت نوٹ کو، نئے نوٹ کو، بڑے نوٹ کو صرف کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی شان
خالق کائنات نے ہم پہ بڑا احسان کیا. اللہ پاک نے امتیں بنائی, 1 بنائی, 2 بنائی, 10 بنائی, 1,24,000 کم و بیش انبیاء ان کی امتیں بنائی. لیکن اللہ پاک نے کسی نبی کی امت میں ہمارے پردادے کو نہیں رکھا, ہمارے دادے کو نہیں رکھا, ہمارے باپ کو نہیں رکھا, ہمیں نہیں رکھا. ہم تو نسل در نسل مقروض ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے. ایک حضور کا احسان, اللہ کا احسان کو صرف ہم پہ ہے, ہمارے باپ پہ ہے, ہماری ماں پہ ہے, ہمارے دادے پہ ہے, ہماری دادی پہ ہے, ہماری نانی پہ ہے, ہمارے نانے پہ ہے, ہمارے پردادے پہ ہے, ہماری پردادی پہ ہے. ہر جگہ کے اوپر کے جتنے ابوجداد 1400 سال سے جو گزر گئے سارے نسل در نسل حضور کے احسان عظیم کے مقروض ہے. اور اللہ نے مہربانی کی ہے ہمیں بچا بچا کر, چھپا چھپا کر. ہمیں کسی نے کو مانگا نہیں, ہمیں مانگا ہے. آدم نے مانگا, نوح نے مانگا, یعقوب علیہ السلام نے مانگا, حضرت یوسف نے مانگا, ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا, ابراہیم ذبیح اللہ نے مانگا, کلیم اللہ جو اللہ کے کلیم ہیں, اتنے محبوب ہیں. ہم کلام ہوتے ہیں. بہت سوال کیا اللہ کریم, نبیوں کے 2 سوال تھے جو میں کہتا ہوں اللہ پاک نے وہ سوال قبول نہیں کیے. 2 دعائیں ہوں جو اللہ نے مستجاب نہیں کی. باقی نبی کی کوئی دعا نہیں ہے جو اللہ نے قبول نہ کی. وہ کون سے 2 سوال ہیں؟ ایک سوال نبیوں کا یہ تھا درخواست, اے اللہ ہمیں اس نبی آخر زمان کا امتی بنا دے, امتی بنا لے. اللہ پاک نے فرمایا نہ, اس کی امت موجود ہے. اس کی امت وہ ہوگی چھوٹے چھوٹے کام کرے گی, راستے سے روڑا اٹھائے گی, صدقہ قرار پائے گا, کانٹا اٹھائے گی, صدقہ قرار پائے گا, مسکرا کے ملے گی, صدقہ قرار پائے گا, سبحان اللہ کہے گی, جنت میں درخت لگتے جائیں گے, الحمدللہ کہے گی, ان کی غلطیاں نیکیوں میں تبدیل ہوتی جائے گی, میرے محبوب پر درود و سلام پڑے گی, میں 10 رحمتیں نازل کروں گا, 10 گناہ معاف کروں گا, 10 درجے بلند کروں گا, میرے حبیب کے ساتھ محبت کرے گی, بروز حرش اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ سے نوازوں گا, لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا کروں گا, اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان غلامان مصطفیٰ کو بڑے بڑے تکیے لگا کر, ان کے سروں پہ تاج سجا کر ان کو بیٹھاؤں گا. لوگ پوچھیں گے بروز حشر کون ہے, نبی ہے, رسول ہے, صدیقین ہے؟ نہیں, انہیں بتایا جائے گا یہ غلامان مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہمارے بیٹوں کی یہ شان اللہ ان کو جو ہے صاحب عمل کرے. حافظ قرآن بیٹوں کے سروں پہ نورانی تاج سجے ہوں گے. اس وقت باپ کو پتہ چلے گا, اور باپ خوش قسمت ہوگا, کہے گا الحمدللہ شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کو وزیر نہیں بنایا, میں نے بیٹے کو مشیر نہیں بنایا, میں نے بیٹے کو جنرل نہیں بنایا, میں نے بیٹے کو بریگیڈیئر نہیں بنایا, شکر ہے میں نے بیٹے کو انجینئر نہیں بنایا, میں نے بیٹے کو دکاندار نہیں بنا دیا, میں نے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. آج اس کے سر پہ نورانی تاج ہے, چمک رہا ہے, اور اللہ پاک نے اس بیٹے کو بھی شفاعت کی دولت سے مالا مال کیا حضور کا صدقہ. آج یہ بیٹا کہے ماں میرے ساتھ جائے گی, ضرور جائے گی, باپ میرے ساتھ جائے گا, ضرور جائے گا, فلاں دوست میرے ساتھ جائے, ضرور جائے گا, فلاں میرا استاد جنت میں جائے گا. نبی تو رہے نبی, بنی اسرائیل کے نبی سفارش کریں گے, حضور کی امت کے غلاموں کے حفاظ سفارش کریں گے. اس دن جو صدا خان مصطفیٰ کا مقام ہوگا. حضرت ظہوری صاحب کلیلات میں فرماتے ہیں, مجھے بڑا ان کا اچھا شعر لگتا ہے, میں ظہوری صاحب کا دل سے جو ہے وہ محب ہوں, اور ان کا جو ہے وہ چاہنے والا ہوں, بلکہ میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ کریم جب بروز حشر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہو, ظہوری صاحب جو صدا خان مصطفیٰ حافظ صاحب کو استاد گرامی گزرے ہیں, مجھے ان کے پیچھے جوتے اور بیگ اٹھانے کے لیے مجھے منتخب کر لینا, یقیناً ان کا مقام ہوگا. ایک شعر میں کہتے ہیں حضور بلائیں گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت
सुन्नत। ज़रूरी आओ मुझे नात सुनाओ, नात सुनाओ। और मेरा यकीन और अकीदा है कि यकीनन हुजूर मैदान हशर में ज़हूरी साहब को बुलाएंगे। आओ नात सुनाओ, वो सुनाएंगे। और हमें अगर जूते उठाने की सादत नसीब हो तो यकीनन हम उनके साथ होंगे। ये कोई आम छोटे छोटे काम नहीं है। लोग कहते हैं मिलाद मना रहे हैं, महफिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े काम है। दीवारें गवाही देंगी, दरो दीवार गवाही देंगे, फरिश्ते गवाही देंगे, जिन्न और इंस गवाही देंगे, सलाह खाने मुस्तफा गवाही देंगे, हुफ्फाज गवाही देंगे, उलमा गवाही देंगे। खालिक कायनात इन गरीबों के गरीब खाने में तेरा जिक्र भी होता था, तेरे महबूब का जिक्र भी होता था। और तेरे इस फरमान की इन्होंने तशरीह अमल के साथ की। बरफाना अल्लाह का जिक्र, बरफाना अल्लाह का जिक्र। ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। कैसे बुलंद किया है, किस तरह बुलंद किया है? हज़रत जिब्रील अमीन जब फरमान लेकर आए, हजूर ने फरमाया कि जा अल्लाह की बारगाह में पूछ कर आ, अल्लाह ने मेरे जिक्र को कैसे बुलंद किया है, किस तरह। हालांकि हजूर जानते थे, हजूर अल्लाह के शागिर्द रहमान थे, सारा इल्म था, लेकिन उम्मत को आगाह करने के लिए, हमें इल्म देने के लिए, हम तक बात पहुंचाने के लिए हज़रत जिब्रील वापस जाते हैं। अल्लाह पाक हुजूर पूछते हैं कैसे तूने मेरे जिक्र को बुलंद किया है? तू किताबें लिखेगा, तू ऐलान करेगा, तू क्या करेगा? कैसे मेरा जिक्र बुलंद होगा? अल्लाह पाक ने बड़ा मुख्तसर जुमला अपने महबूब को अता फरमाया। फरमाया जा जिब्रील, मेरे हबीब को ये बता दे, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। अल्लाह पाक तेरा जिक्र कहां कहां है? फरमाया ये भी तुम नहीं जानते, मेरा महबूब जानता है। वो जहान 18,000 जहान मेरे हबीब ने देखे हैं, ताहत सरा से लेकर अर्श उला तक, दलाफत तल्ला तक, ला मका तक, हरीम नाद इलाही तक, जन्नत में, दोज़ख में, मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, अज़ानों में, नमाजों में, दुआओं में, अव्वल आखिर सुबह शाम जहां कोई पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे ये मिलाद का दूसरा जुमला कहना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो कहते हैं जी मिलाद कहाँ है? मिलाद कुरान में है। मिलाद तो ईमान के पहले हिस्से में है, जो कलमे तैयब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम पढ़ोगे जिक्र खुदा आएगा, जब तुम कहोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मिलाद मुस्तफा आएगा। अल्लाह का महबूब पैदा हुआ है, अल्लाह का नबी जलवागर हुआ है, अल्लाह का नबी ताज रिसालत सजा के आया है, उसके सर पे खत्म नबूवत का ताज है, उसके कंधों में खत्म नबूवत की मोहर है। हज़रत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस दिन एक यहूदी आया, मक्का में दाखिल हुआ। उसने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ को बच्चा पैदा हुआ है? बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने ला इल्मी का इजहार किया और उसने कहा यकीनन बच्चा पैदा हुआ है, और जो पैदा होने वाला है नत्थु फतु खैर नहीं है, आम इंसान नहीं है, कोई मौलवी दात खान नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो तो अल्लाह का नबी है, और नबी भी आम नहीं है, नबी आखिर ज़मान है, और अंबिया का सरदार है, और रसूलों का मुक्तदा है। ऐसा नबी है जो अल्लाह का महबूब है, जिसके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, जिसके बाद अल्लाह ने नबी भेजना नहीं, खत्म नबूवत का ताज सजा कर आया है। पता करो, लोग दौड़ पड़े अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों में। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में जाते हैं, पता चला कि हाँ हजरत अब्दुल्ला का बेटा हजरत आमना का लाल पैदा हुआ है, जिसके बारे में हजरत आमना कहती हैं खारज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला है, जिस नूर ने मशरिक़ और मगरिब को, कायनात के गोशे गोशे को, कोने कोने को रोशन कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ऐसा नूर पैदा हुआ है। हर उस यहूदी को
جب پتہ چلا اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو، میں بچہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ صاحب علم تھے، کتاب کا علم تھا، اس نے پوری علامتیں جیسے کہتے ہیں قرآن کے دلائل میں دیکھنی تھی، انہوں نے کتاب الہی کے دلائل میں وہ دیکھنے تھے، نشانیاں اور علامتیں۔ تشریف لے گئے، وہاں گئے، کہا بچہ لے آؤ، لے آئے۔ سب سے پہلے اس نے کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا، وہاں ایک بالوں کا گچھا ہے اور وہاں پہ ایک مور لگی ہے جو ختم نبوت کی مور ہے۔ یہودی دیکھ کر غش کھا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا، پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں غش کھا گئے ہو؟ اس نے کہا لوگوں تمہیں کیا علم ہے، آج بنی اسرائیل سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو ہزاروں سال سے بنی اسرائیل میں نبی چلے آ رہے تھے، نسل در نسل نبی تھے، آج وہ نبی آ گیا ہے جس کے بعد اللہ نے نبی کو بھیجا ہی نہیں۔ ایسا نبی آیا ہے، اللہ کا محبوب ختم النبیین آیا ہے۔ اس لیے دوستو ہم پہ اتنے بڑے احسان ہیں، مجھ جیسا ایک نکمہ اور عام کم علم مولوی حضور کی شان کو کیا بیان کرے، حضور کی عظمتوں کا کیا تذکرہ کرے۔ ہم تو جو بزرگوں سے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کوئی ثنا خان بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی قاری اور حافظ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم اور محدث بیان کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر جو حضور کے ساتھ صبح شام رہنے والے، حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم تو سمجھتے عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، مکے میں رہنے والا، ایک قریشی، ایک انسان، ایک بشر، ایک بندہ، ایک رسول، میری شان کو میرا رب جانتا ہے۔ میں چٹائی پہ بیٹھ کر عرش کی باتیں کرتا ہوں، میں ایک قدم اٹھاؤں تو عرش کی بلندیاں طے ہو جاتی ہیں، میں ایک لمحے میں سارے جہانوں کا سفر کر کے واپس آتا ہوں۔ کنڈی ہل رہی ہے، بستر ابھی گرم ہے، ابھی رات باقی ہے، سارے جہانوں کی سیر کر کے، رب کائنات سے ملاقات کر کے، اس سے سوال جواب کر کے، رب کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے تحائف نماز لے کر، روزہ لے کر، بخشش کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اور میرے رب نے خاص بات مجھے کہی ہے، فرمایا میرے محبوب رفع امتی، میری امت سے خطا النسیان، خطا کو بھی اٹھا دیا، نسیان کو۔ اللہ سبحان اللہ، میرا امتی غلطی سے گناہ کرے گا، معاف ہے، بھول کر کرے گا، معاف ہے۔ میرا امتی غلطی کا ارادہ کرے گا، نہیں لکھی جائے گی، جب تک غلطی ہو نہ جائے، ہوگی ایک گناہ لکھا جائے گا۔ وہی امتی، میرا امتی جب نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی کا پروگرام بنائے گا، نیکی نہیں بھی کر سکے گا، نام اعمال میں لکھ دی جائے گی، لکھ دی جائے گی۔ اس لیے نیکی کا ارادہ کر لیا کریں۔ میں حافظ قرآن بنتا ہوں، میں ثنا خان ہوتا ہوں، میں یہ مدرسہ بناؤں گا، میں یہ خدمت کروں گا۔ ارادے بڑے بڑے نیکی کے دل میں رکھ لیں، لسٹ بنا لیں، دعا مانگتے رہیں صدق کے دل سے۔ پائے تکبیر کو پہنچ گئے تب بھی ثواب ہے، نہ پہنچے تب بھی ثواب ہے۔ میرا امتی صرف ارادہ کرے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گا، ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا، 10 گنا، اخلاص بڑھ گیا 100 گنا، اور بڑا 700 گنا، اور بڑا واللہ یضاعف من یشاء، اللہ چاہے گا جتنا اضافہ فرما دے۔ اس لیے دوستو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ اس کا کوئی آغاز ہے، نہ اس کا کوئی اختتام ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے۔ ہم کر نہیں سکتے، ہمارے اوقات، ہمارے معاملات ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں آج کی جو ہے پروقار اور پرنور محفل پہ امیر صاحب آپ کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، آئندہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ برکتیں دے، تاکہ پھر ہم اسی طرح سجے سجائے ماحولوں میں آ کر حضور کا ذکر کریں اور ہم اس لسٹ میں آ جائیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تو نے بھی کیا، اس ذکر کے بلند کرنے کا سبب تو نے ہمیں بنایا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بات پر بھی کہ تو نے اپنے محبوب کا ذاکر ہمیں بنا دیا۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور ہماری بڑی خوش بختی ہے۔ یقیناً ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے جس سے شقاوتیں سعادتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، مصائب و آلام خوشحالیوں میں بدلتے ہیں۔
تو میری دعا ہے اللہ کریم اس ذکر کی برکت سے امیر صاحب کے ان کے برادران کے گھر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، ان کی آنے والی جو تکالیف مسائل رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کریم ذکر مصطفیٰ کی برکت سے دور کر دے، خوشحالی دے دے۔ اللہ کریم نے ان کو سخاوت والا دل دیا ہے، ان کو کھلا مزاج دیا ہے، الحمدللہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کا ایک ارادہ دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اتنا رزق ان کی اولاد کو گھر میں برکت دے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے محبوب کے نام پہ خرچ کرتے رہے، ختم ہونے پہ نہ آئے، آنے والی نسلیں ذکر مصطفیٰ کرتی رہیں۔ جتنے سرا خان تشریف لائے آپ کی حاضری کم ہوئی جو زیادہ ہوئی، ایک شعر میں بھی اللہ کے محبوب کو پتہ چل گیا ہے میرا ذاکر آیا ہے، جس نے کچھ نہیں کیا بیٹھا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ میں رپورٹ پہنچ گئی ہے، یہاں اگر ویڈیو بن سکتی ہے وہاں بن کر بدرجہ اولا پہنچ گئی ہے، فلاں فلاں ذکر مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جو آتے اللہ پاک فرماتا ہے اب ان کو بخش دو، معاف کر دو، اس لیے کہ انہوں نے میرا ذکر کیا ہے، میرے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اس ذکر پر میں آپ تمام کو سننے سنانے حاضر ہونے پر اہل خانہ کو بالخصوص بہت بہت ہزاروں مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے ان دوستوں کو آئندہ سلامت رکھے، تاکہ اسی طرح ہم آپس میں بیٹھ کر اس ذکر کو کئی عرصہ جاری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سب تشریف لیں۔